اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم۔ اس صورت کے بیشتر احکام وہ آداب المعاشرت پر مشتمل ہیں، جس سے مقصود یہ ہے کہ معاشرے کے اندر برائی کی روک تھام ہو جائے، برائی جنم نہ لے۔ تو اس سے پہلے آیت نمبر 27، 28 اور 29، اس میں گھر میں آنے جانے اور کسی سے ملاقات کے آداب بیان ہو چکے ہیں، اس پر بات ہو چکی ہے۔ وہ آداب اجنبی لوگوں کے لیے اور گھر سے باہر کے لوگوں کے لیے تھے، اور اس پر مسلمانوں نے عمل شروع کر لیا تھا 100%۔ اس زمانے کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، آج کے مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی۔ یعنی صحابہ کرام نے جیسے ہی احکام نازل ہوئے، صحابہ تو فوراً اس پر پورا عمل کرتے تھے، لیکن گھر کے اندر جو غلام تھے، جو باندیاں تھیں یا چھوٹے بچے جو ہوتے تھے، تو وہ گھر میں ایک دوسرے کے کمرے میں بے تکلف آتے جاتے تھے، تو اس سے بعض نامناسب باتیں وہ سامنے آئیں۔ دیکھو گھر کے اندر مثلا ماں باپ ہیں، وہ میاں بیوی کی حیثیت سے اپنے کمرے میں تنہائی میں ہیں، تو وہ ہم بستری کر رہے ہیں یا ویسے ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، یا وہ بوس و کنار کر رہے ہیں، بے تکلف ہیں، آپس میں بے تکلفی کر رہے ہیں، اوپر سے بچہ آ گیا، بچی آ گئی، تو کتنی نامناسب بات ہوئی۔ کوئی غلام آ گیا، کوئی باندی آ گئی، کوئی بھی تنہائی میں کوئی بندہ لیٹا ہوا ہے، تو جب آدمی اکیلے کمرے میں لیٹتے ہیں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو وہ اپنے زائد کپڑوں کو اتار بھی دیتے ہیں۔ تو اس نے زائد کپڑوں کو اتارا ہوا ہے اور اپنے کمرے میں لیٹا ہوا ہے، اور دروازے کو اگر کنڈی لگی ہوئی نہیں ہے تو اچانک سے کمرے میں کوئی چلا جائے گا، تو کتنی نامناسب بات ہوگی۔ تو اس قسم کے کچھ واقعات پیش آئے کہ گھر کے بچے بچیاں، چھوٹے بچے یا غلام نوکر، کوئی بندہ اچانک کسی دوسرے کے کمرے میں چلا گیا۔ اس زمانے میں چونکہ دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، زیادہ تر دروازوں کی جگہ پر صرف پردے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، اچانک سے اندر چلا گیا تو آگے تو منظر کچھ اور ہے۔ تو اس لیے ان آیات کے اندر پھر گھر کے افراد کے لیے جن سے پردہ بھی نہیں ہے، گھر کے افراد ہیں، محرم رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، باندی ہے، غلام ہے، ان کے لیے بھی یہ حکم بیان ہوا کہ 3 اوقات ایسے ہیں، مخصوص اوقات، کہ ان کے اندر ہی گھر کے افراد بھی ایک دوسرے کے کمرے میں بلا اجازت داخل نہیں ہوں گے، تاکہ کسی قسم کی کوئی برائی پیش نہ ہے، کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور مزید خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ کتنی پاکیزہ تعلیمات اسلام کی، دیکھیں آپ ذرا سوچیں تو صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں گھر کے چھوٹے نہ سمجھ اور معصوم بچے بھی بلا اجازت کمرے میں داخل نہ ہوں۔ بچوں کو یہ تعلیم دو، بچوں کو یہ ادب سکھاؤ کہ جس وقت امی ابو کمرے میں ہوں تو بچوں اچانک کمرے میں داخل نہیں ہونا، بلکہ دروازے پہ دستک دینی ہے۔ اگر کنڈی لگی ہوئی پھر تو مسئلہ نہیں ہے، ظاہر بات ہے اگلا اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر دروازے کو کنڈی لگی ہوئی نہیں ہے تو کسی کے کمرے میں یکدم اچانک سے دروازہ کھول کے نہیں جانا چاہیے، چاہے وہ گھر کے چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ان کو یہ ادب کس نے سکھانا ہے؟ ماں باپ نے سکھانا ہے۔ کوئی بھائی اپنی بہن کے کمرے میں، کوئی بہن اپنے بھائی کے کمرے میں داخل نہ ہو، چاہے وہ کنوارے ہیں یا شادی شدہ ہیں، دوسروں کے کمرے میں خاص مخصوص اوقات میں، جبکہ وہ دروازہ بند کر کے اندر لیٹا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے یا کسی بھی حالت میں۔ تو فرمایا ان 3 اوقات میں غلام باندی ہے
کوئی گھر کا نوکر ملازم ہے یا چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی ان 3 اوقات میں اجازت لے کر کے دوسرے کے کمرے میں داخل ہوں گے، ورنہ نہیں۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ عشاء کے بعد کا وقت، جب آدمی اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں لیٹنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ جب تک سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جب کوئی آدمی اپنے کمرے میں چلا گیا، خاص کمرے میں چلا گیا ہے دروازہ بند کر کے، چاہے وہ اندر سوئے ہیں یا نہیں سوئے۔ اسی طرح صبح کی نماز سے پہلے جب تک افراد اٹھ نہیں گئے، نماز سے پہلے مقصود نہیں ہے، مقصود اٹھنا ہے، کیونکہ اس زمانے کے لوگ نماز سے پہلے اٹھ جایا کرتے تھے، آج کے لوگ تو دن چڑھے تک سوئے رہتے ہیں۔ تو نماز سے پہلے مقصود نہیں، بلکہ جب تک کوئی بھی اپنے کمرے میں سویا ہوا ہے، ابھی تک اٹھا نہیں ہے، چاہے نماز کا وقت بھی گزر گیا ہے، تب اس کے کمرے میں اچانک سے داخل نہ ہو۔ آج کل تو چلو اتنا ہے کہ دروازے کی کنڈیاں ہیں، کنڈی لگا کر آدمی سوتا ہے، لیکن اگر کسی کے دروازے کی کنڈی لگی ہوئی نہیں یا دروازہ نہیں ہے تو پھر ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ آداب المعاشرت ہیں، یہ تہذیب ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اسی طرح دوپہر کا وقت، دوپہر کے وقت بعض لوگ آرام کرتے ہیں، گھروں میں لیٹتے ہیں، تو ان اوقات میں چونکہ دوپہر کے وقت بھی آدمی لیٹتا ہے تو اپنے اضافی کپڑوں کو، زائد کپڑوں کو اتار دیتا ہے۔ کبھی اگر شادی شدہ ہیں تو وہ میاں بیوی اکٹھے بھی سوتے ہیں۔ تو بہرحال چاہے وہ کنوارے ہیں یا شادی شدہ ہیں، جب کوئی بندہ اپنے کمرے میں آرام کے لیے لیٹ گئے، دوپہر کا وقت ہو، عشاء کے بعد کا وقت ہو یا صبح کا وقت ہو، ان اوقات میں گھر کے افراد کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ دوسروں کے کمرے میں بے تکلف اور بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ ہاں، ان اوقات کے علاوہ آگے پیچھے چونکہ گھر کے افراد ہیں، ان کو بار بار دوسرے کے پاس جانا پڑتا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنی ہے، کسی سے پوچھنا ہے، کسی کو کام کا کہنا ہے وغیرہ ذالک۔ تو گھر کے افراد کو ایک دوسرے کے کمروں میں چونکہ آنا جانا ہوتا ہے، آگے پیچھے اجازت والی پابندی گھر کے افراد کے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن ان اوقات میں چھوٹے بچوں کے لیے بھی یہ پابندی ہے اور سب کے لیے یہ پابندی ہے۔ ثلاث عورات لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے 3 پردے کے وقت ہیں۔ عورات اصل میں عورت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے کھل جانے سے آدمی کو شرمندگی ہو۔ دیکھو جسم کا حصہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ جسم کا وہ حصہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے اچانک بھی کھل جائے نا تو انسان بڑا شرمندہ ہو جاتا ہے، بہت بےزتی سمجھتا ہے، بشرطے کہ شرم ہو۔ آج ہمارا معاشرہ کتنا گندہ ہو چکا ہے کہ لوگ اس طرح کی باتوں میں شرم محسوس ہی نہیں کرتے، اپنے جسم خود دکھاتے پھرتے ہیں، حالانکہ یہ کتنی پرلے درجے کی بے حیائی اور بے شرمی ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کا جسم اور سطر دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، دکھانا بھی اور دیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بہرحال عورت اس چیز کو کہتے ہیں جو چھپانے کی ہو، تو چونکہ ان اوقات میں انسان بے تکلف اپنے کمرے میں لیٹا ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، تو اگر اچانک کوئی آئے گا تو ظاہر بات ہے شرمندگی ہی تو ہوگی نا۔ یہ پردے کے اوقات ہیں، اس لیے ان 3 اوقات میں دوسروں کے کمرے میں داخل نہ ہو جاؤ۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ہاں ان 3 اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں آپ ایک دوسرے کے کمرے میں بلا اجازت داخل ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ان اوقات کے علاوہ بھی اگر کوئی بندہ اپنے کمرے میں، کبھی ہوتا ہے ضرور نہیں یہ 3 اوقات تو اکثر ہے نا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ان وقتوں سے ہٹ کر کے بھی میاں بیوی اپنے بند کمرے میں چلے جاتے ہیں، تو اگر کسی کو پتہ ہے بھائی یہ اندر کمرہ دروازہ بند کر کے اندر لیٹے ہیں تو اس کمرے میں پھر بھی جانا جائز نہیں ہوگا۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اللہ فرماتے ہیں چونکہ آگے پیچھے تم نے ایک دوسرے کے پاس اکثر آنا جانا ہوتا ہے، اگر یہ پابندی ہر وقت لگا دی جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، اس لیے ہر وقت تو یہ پابندی نہیں ہے، لیکن ان 3 اوقات میں یعنی عشاء سے لے کر کے صبح تک اور دوپہر کا وقت، ان اوقات میں اگر کوئی اپنے کمرے میں لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، دروازہ بند کر کے دے، تم اس کے کمرے میں بلا اجازت داخل نہیں ہوگے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ اپنے حکموں کو کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں۔ شریعت میں شرم نہیں ہے، شرم والی باتوں میں شرم ہے، ہمیں بے حیائی کی باتوں میں تو شرم آتی نہیں، اور دین کی باتیں بیان کرتے سنتے سناتے وقت شرم آتی ہے۔
اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے یہ احکام تمہارے لیے کھول کے بیان کیے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اس لیے کہ اللہ کی ذات بڑی علم والی اور حکمتوں والی ذات، اس کو پتہ ہے کون سا حکم دینا ہے، کون سا حکم نہیں دینا، کس وقت کے لیے کیا حکم دینا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ کی ذات علیم اور حکیم ذات ہے، اس کے سارے حکم علم اور حکمت پر مبنی ہیں، اس لیے ہمیں شریعت کے حکموں کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں دین سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔